اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 287 ہے، 287 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 کی تلاوت کی گئی، 156۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کے مانند جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا، جب انہوں نے سفر کیا، فی الارض، زمین میں، او کانوا، یا تھے وہ، غزاً، لڑنے والے، کہ لو کانوا، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، تو ما ماتوا، وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ کر دے اللہ، ذالک، اس کو، حسرتاً، پچھتاوا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ کہ تم کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جن کو جہاد میں جانا پسند نہیں۔ دوسری بات یہ کہ منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہمارے پاس ہوتے اور جنگ یا سفر میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ منافقوں کی ان باتوں کا نتیجہ حسرت کے سوا کچھ نہیں، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ زندگی اور موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی کہ جو کچھ تم کیا کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ برے انسان کو نیکی ہضم نہیں ہوتی، برے انسان کو نیکی ہضم نہیں ہوتی۔ گندی ذہنیت رکھنے والا نہ خود کوئی نیک کام کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت بھر جاتی ہے اس کے دل میں آخرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا دل دنیا کی محبت میں پہلے ہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کی کم ظرفی کو بیان کیا ہے کہ یہ منافق لوگ یہ کہا کرتے تھے مخلص مسلمانوں کے سلسلے میں کہ اگر یہ مخلص مسلمان سفر نہ کرتے، جنگ میں شریک نہ ہوتے، مدینے سے باہر نہ نکلتے، جنگ میں نہ جاتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ ہم دیکھو کتنے اطمینان سے ہیں، اس قسم کی باتیں وہ لوگ کہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ بات ان کا جواب دیا کہ اے مسلمانوں، تم ہرگز ان منافقوں کی طرح مت ہو جاؤ۔
لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا ہے، منافق لوگ جنہوں نے ایک جرم تو یہ کیا کہ اپنے دل میں کفر کا بیج بو دیا، اور اس کفر اور نفاق نے انہیں یہ خطرناک جملہ کہنے پر مجبور کیا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اگر یہ سفر نہ کرتے اور جنگ میں نہ جاتے تو نہ مرتے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ موت برحق ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ موت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک گھڑی بھی نہ آگے آئے گی، موت جو مقدر میں لکھی ہوئی ہے اسی وقت میں آئے گی، نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں، آگے نہ پیچھے، وقت پر آئے گی۔ اور آدمی چاہے اپنے میں چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، محلات میں ہو، محفوظ محلات میں ہو، تالوں پر تالے لگے ہوئے محلات میں بھی ہو، موت اگر آنی ہے تو وہاں بھی آئے گی۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سفر میں نہ جاتے، جہاد میں نہ جاتے، غزوے میں، جنگ میں نہ جاتے تو زندہ رہتے، نہ مرتے، نہ مارے جاتے۔ یاد رکھو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم کو اس جگہ سے نکالے گا، تمہارے قتل گاہوں تک تم کو پہنچا کر تم کو موت کی گھاٹ اتارے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس حقیقت کو سمجھو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی منافقانہ حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھر دے اور ہمارا دل ایمان کے ساتھ منور رہے، اور ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جو کیفیت انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر موجود تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ